ناظرین پٹھوا.com کی طرف السلام علیکم. اساں اس وقت ایوان دیوان عزوری سواوا موجود ہیں جی. ہر سال کی طرح اس سال بھی عرس عقیدت و احترام زیر اہتمام پیر سید عرفان احمد شاہ صاحب UK اور پیر سید اخلاق حسین شاہ صاحب انہوں نے زیر اہتمام عرس منعقد کیا جانا. عرس نے تمام جھلکیاں تساں کی اساں دسنے ہیں جی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عطا اسلاف کا جذب درون کر شریک زمرائے لا یحزنون کر. حضرت علامہ اقبال جو تقوی و ورع میں اور توکل میں اپنے زمانے کی بے مثال شخصیت کے مالک تھے. دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ایک شاعر تھے یا دنیا دار آدمی تھے کیونکہ ان کی داڑھی نہیں تھی، لیکن حقیقت بات ہے وہ عظیم عاشق رسول اور صوفی شخصیت تھے. تو انہوں نے اپنے شعر میں بات لکھی ہے کہ لندن کی سخت ٹھنڈی ہوائیں بھی مجھے تہجد گزارش سے نہیں روک سکتی. وہ اقبال ہے. اور یہاں ہمارے جرنلسٹ، ہمارے سیاستدان، ہمارے دانشور طبقہ جو اس وقت بے دانش ہے بیسیکلی اور سمجھتے اپنے آپ کو دانشور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی انسان مغرب کی ابتدا نہ کرے اور اس کا انگریزی سٹائل نہ ہو، انگلش میں وہ اچھی گفتگو نہ کرے تو وہ اس کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ کہتا ہے کہ مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار اور نجف مولا علی مشکل کشا کے دیار کی خاک، اس کا میں نے سرمہ روحانیت کی آنکھ میں لیا ہوا ہے. مغرب کا ظاہر حسن یہ مجھے متاثر نہیں کر سکتا. وہ اقبال جس کو میں اور آپ نہیں، جرمن کے لوگ دیوتا مانتے ہیں. آج کل کے یہ فیشنیبل اور انگلش میڈیم طبقہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال اور حسن نثار جیسے جاہل دانشور وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہنا ٹھیک نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. لیکن آپ جرمن میں جائیں تو وہاں روڈز، سکول اور کالجز علامہ اقبال کے نام پر ہیں. وہ اقبال فرماتے ہیں کہ عطا اسلاف کا جذب درو کر. یا اللہ مجھے میرے اسلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشار ساتھی صحابہ کرام اہل بیت اطہار مولا علی مشکل کشا حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان اسلاف کا مجھے جذبے درون کا عطا فرما. جو ان کے دل میں جذبہ تھا نا، جو ان کے دل راز تھا، جو ان کے ایمان کے بیسیکلی کریم تھی یا نچوڑ تھا، وہ مجھے عطا کر. عطا اسلاف کا جذب درون کر شریک زمرائے لا یحزنون کر. یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، ایسا کامل بنا دے جن کے متعلق تو یہ خود کہتا ہے کہ نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر.
آستانہ عالیہ لیلیاں شریف کے چشم و چراغ آبشار علم و حکمت پیر طریقت جناب علامہ پیر محمد شمس العارفین صدیقی صاحب ہماری محفل میں تشریف لائے جناب حضرت پیر سید حسنات احمد شاہ صاحب ہماری محفل میں تشریف لائے پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید احمد جواد شاہ صاحب ہماری محفل میں تشریف لائے پٹھوار کے ممتاز شاعر اور آستانہ عالیہ بسال شریف کے خلیفہ اعظم جناب آفتاب سرور صاحب ہماری محفل میں خانوادہ دیوان حضوری کے چشم و چراغ تشریف لائے علماء کرام لاہور سے جناب حاجی اخلاق احمد صاحب تشریف لائے ان سارے مہمانان گرامی قدر کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اہلا و سہلا مرحبا اب میں خطاب ذیشان کے لیے ملتمس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات جناب پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب دامت برکات العالیہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں محبت بھرا نعرہ بلند کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حق دیوان آستانہ عالیہ شکریلہ شریف جو پیروں کے بھی پیر ہیں دستگیر ہیں شہباز الامکانی قطب ربانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی اور ان کے ساتھ ہی ان کے منظور نظر ان کے فیضان کو اس پورے علاقے میں عام فرمانے والی عظیم ہستی کے آستانے پہ ہم سب حاضر ہیں مالک کائنات ان کا خصوصی فیضان عطا فرمائے اور آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر اخلاق احمد شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر عرفان شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت پیر شہزاد احمد شاہ صاحب اور ان کے ساتھ ہی عظیم مذہبی سکالر عظیم خانوادہ کے عظیم آستانے کے عظیم خانوادے حضرت علامہ مولانا پیر شمس العارفین صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ لیلیاں شریف اس کے علاوہ پیران عظام کافی تعداد میں تشریف فرما ہے مالک کائنات ان پیران عظام کے صدقے سے رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے انتہائی مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے آج لوگ کہتے ہیں آستانوں میں لینے کیا جاتے ہو درباروں میں لینے کیا جاتے ہو درباروں سے ملتا کیا ہے آستانوں سے ملتا کیا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے درباروں میں جانے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہاری شارک سے قریب ہے ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو دور ہو جو شارک سے بھی قریب ہے پھر کسی وسیلے کی ضرورت کیسی پھر اس کو ڈھونڈنے کے لیے پانے کے لیے تک و دو کیسی تو ان سب باتوں کا ہم نے جواب دینا ہے اور آئیں سب سے پہلے حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دربار و آستانے ہیں جہاں میں بے بہا بولو سبحان اللہ جو حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کا فیضان دینے آئے نا ذرا سی داد اٹھا کے دربار کے بولو سبحان اللہ دربار و آستانے ہیں جہاں میں بے بہا ہمارے رہبر و پیشوا پیرانے پیر ہیں میں نے کہنا پیرانے آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا پیر ہے پیرانے ہمیں بہکائے گا دنیا کا حسن کیوں ہمیں بہکائے گا دنیا کا حسن کیوں ہماری آنکھوں میں سمائے پیرانے اور دکھ آفات مصیبتیں گھبرائیں ہم کو کیوں دکھ آفات مصیبتیں گھبرائیں ہم کو کیوں مشکل کشا ہمارے تو پیرانے اور مرید ہوں میں ان کا جو ہے خون رسول دربار کی بولو مرید ہیں ہم ان کے جو ہے خون رسول نسبت ہے ہماری ان سے جو پیرانے
اب اسی کشمکش میں ہے، ایک انتہائی حسین و جمیل ہستی حجرہ مبارک میں داخل ہوئی، سلام عرض کیا، سرکار فلاں علاقے کا ولی اللہ فوت ہو گیا ہے، عنایت فرمائیں وہاں پہ جا کے فیضان کو عام کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کر سکے۔ جب دوستو سرکار نے یہ سنا، فرمایا صبح ہونے دو، میرے خلفاء آئیں گے، مرید آئیں گے، ان کی ڈیوٹیاں لگا دیں گے۔ عرض کرنے لگے سرکار علاقے کے لوگ بڑے گناہگار ہیں، علاقہ تباہ ہو جانے کا خدشہ ہے، ایمرجنسی میں کسی اللہ والے کی ڈیوٹی لگا دیں۔ فرمایا اچھا اگر اتنی ہی ایمرجنسی ہے تو وہ کونے میں بیٹھا ہے اسے ہی لے جاؤ۔ اب وہ اس کے پاس گئے، وہ کہتا ہے جی آپ مجھے پہچانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، چوری کرنا میرا پیشہ ہے، میں عالم نہیں، حاصل نہیں، میں نمازی نہیں، میں حاجی نہیں، اور میں چور ہوں۔ انہیں کہا خاموش ہو جا، یہ در ہے آل نبی اولاد علی کا، یہ در ہے پیران پیر کا، ان کی بارگاہ میں گناہگار سے گناہگار آ جائے، سیاہکار سے سیاہکار آ جائے، اگر ان کی نگاہ کرم ہو جائے تو واپسی میں چور نہیں جاتا، اللہ کا ولی بن کے جایا کرتا ہے۔ پر نور پر وقار تقریب عرس مبارک پیران پیر غوث اعظم حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور پیر طریقت حضور قبلہ پیر عبدالمجید شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ زیر سرپرستی عالی مرتبت پیر طریقت حضرت پیر اخلاق احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالی مرتبت حضرت صاحبزادہ عرفان احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت صاحبزادہ شہزاد احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جمیع مشائخ العظام علماء کرام بالخصوص فخر السادات عالی مرتبت حضرت پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب آستان عالیہ شکریلہ شریف اور دیگر تمامی مشائخ العظام مہمانان ذی وقار جن کے اسماء گرامی سے میں کم علمی کو اپنی کوتاہی سمجھتا ہوں، اور بالخصوص نقیب محفل فخر العلماء پیکر صدق و وفا عالی مرتبت حضرت علامہ عصمت اللہ صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، ایسی درگاہوں میں آنے کا موقع ملتا ہے اور حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر میں علی قدر حضرت صاحبزادہ عرفان احمد شاہ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بھی یہاں اور اپنی گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں۔ اب چند لمحے میں آپ کی توجہ چاہوں گا چونکہ وقت مختصر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مع المتقین، جان لو کہ متقی لوگوں کو اللہ کی معیت حاصل ہے۔ پہلے جاننا چاہیے کہ متقی کون ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ آپ کے سامنے میں نے عالمانہ ترجمہ پیش کیا ہے، اب صوفیانہ ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ ایمان کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا، باطن سے ہوتا ہے۔ اگلی بات نماز کی ہے اور نماز کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا متقی وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان آ گیا اور نماز قائم کر دی۔ صوفیانہ ترجمہ بالکل مختصر یہ کہ جس کا اندر بھی پاک ہو گیا، جس کا باہر بھی پاک ہو گیا، جس کا اندر بھی پاک ہو گیا، جس کا باہر بھی پاک ہو گیا۔ جب اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ کثافت رخصت ہو گئی، لطافت آ گئی۔
معیت شروع ہو گئی جو رب نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ متقی لوگوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے جب اندر بھی پاک ہو گیا باہر بھی پاک ہو گیا تو اب مرحلہ معیت شروع ہو گیا ہے۔ جب مرحلہ معیت شروع ہو گیا برتن تیار ہو گیا تو پھر اب رب کائنات آگے اعلان کرتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پھر ہم انہیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، توجہ چاہوں گا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پھر ہم انہیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ دینا شروع کر دیتے ہیں، دینے کی تو وضاحت ہو گئی کہ ہم دیتے ہیں، لیکن مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے پھر یہ آگے دیتے ہیں۔ يُنْفِقُونَ، یہ خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے دینا۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دادا تو اللہ کی ذات ہے، تم علی حجویری کو کیوں دادا کہتے ہو؟ تو رب جو کہتا ہے میں انہیں دیتا ہوں اس میں سے وہ دیتے ہیں، تو جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے ارے وہی تو داتا ہوا کرتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو دیتا ہے وہ داتا ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے یوں کہہ لینے دو کہ داتا ہونا تو متقی کی تیسری صفت ہے، داتا ہونا تو متقی کی صفت ہے۔ ارے تو یہ ٹائٹل ہٹانا چاہتا ہے جبکہ یہ ٹائٹل جو رب نے دے نہیں رکھا یہ اور عطا کر رکھا ہے کہ میں انہیں دیتا ہوں یہ میرے دیے ہوئے میں سے آگے دیتے ہیں۔ تو پھر میں لطافت اور کثافت پہ غور کر رہا تھا اور متقی کے وجود پر بھی۔ تو یاد رکھو تقوی معنی ہے، علماء کے ہاں اس کے بہت سارے معنی ہیں، لغت میں بھی اس کے بہت سارے معنی ہیں، مگر یاد رکھو ایک دنیا فکر و دانش ہے اور ایک دنیا عشق و مستی ہے۔ فکر و دانش کی دنیا کال کی دنیا کہلاتی ہے اور عشق و مستی کی دنیا حال کی مستی کہلاتی ہے۔ اسی لیے الف اللہ پڑھانا اور ہوتا ہے اور الف اللہ سے ملانا اور ہوتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ پھر متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مٹا لے، جو سمیٹ لے، اپنے آپ کو سنبھال لے، مٹا لے۔ تو جو مٹ جاتا ہے تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ بیج زمین میں دفن ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، تو پھر اسی بیج سے میں نے لطافت و کثافت کا سبق سیکھا۔ میں نے بیج سے پوچھا کہ تو زورآوری اتنا ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر نکل آتا، زورآور تو اتنا کہ زمین کے سینے کو چیرتا ہوا تو باہر نکل آتا ہے، اور کمزور اتنا کہ تجھ پر اگر تیز پانی کی دھار چھوڑی جائے جو نئی نئی کومپل نکلتی ہے، مٹی سے باہر آئی ہوتی ہے، تو میں نے کہا جب تیز مٹی کی دھار چھوڑی جائے تو مٹی سمیت تو بہہ جاتا ہے، اور جب تو مٹی میں دفن ہوتا ہے تو چیر کے نکل آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زورآور اتنا کہ مٹی کو چیر کے نکلے، اور کمزور اتنا کہ پانی کی دھار سہ نہ سکے۔ تو بیج نے مجھے سبق پڑھایا کہ مٹی میں اندھیرا ہوتا ہے، مٹی کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، تو جب میں مٹی میں دفن ہوتا ہوں تو اسی لیے چیر لیتا ہوں کہ یہ مجھے کثافت نظر آتی ہے، اور پانی کے میں نرمی ہوتی ہے، پانی میں روشنی ہوتی ہے، پانی میں حجاب نہیں ہوتا، پانی میں پردہ نہیں ہوتا، آر اور پار نظر آنے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اس کے سامنے میں اس لیے جھک گیا کہ مٹی مجھے کثافت نظر آئی، جس کو چیز کے نظر رکھ دیا، پانی میں لطافت نظر آئی تو سر جھکا کے رکھ دیا۔ مٹی میں کثافت نظر آئی تو چیر کے رکھ دیا، پانی میں لطافت نظر آئی تو سر جھکا کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں مائیت کے بارے میں بھی تھوڑی سی عرض کر دوں۔ رب نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے، انہیں مائیت حاصل ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مائیت کیا ہوتی ہے، تو میں غور کرنے لگا کہ قرب اور مائیت میں فرق کیا ہے۔ تو سنو، قرب میں اور مائیت میں فرق یہ ہے کہ قرب کے ہوتے ہوئے بھی دوری کا امکان موجود ہوتا ہے، لیکن جب مائیت ہو جاتی ہے تو ہمیشہ قلیل کثیر میں اور کمزور قوی میں گم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
اب میں اس کو واضح کر دیتا ہوں. قرب یہ ہے کہ ہمسائے میں بڑا قرب ہوتا ہے. اور پتہ ہے ہمسائے کی تعریف کیا ہے؟ ہمسایہ کون ہوتا ہے؟ ہمسایہ وہ ہوتا ہے کہ جب سورج نکلے تو اس کے گھر کا سایہ تیرے آنگن میں، اور جب ڈوبے تو تیرے گھر کا سایہ اس کے آنگن میں. اسے کہتے ہیں ہمسایہ. قرب اتنا کہ بارش برسے تو کٹھی، آندھی آئے تو کٹھی، سیلاب آئے تو کٹھا، بہار آئے تو کٹھی، خزاں آئے تو کٹھی. ماشاءاللہ حضرت قبلہ پیر حضرت قادری صاحب دربار روز میں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. تشریف رکھیے. اب تو انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کرنے کو اور بھی لطف آئے گا. اور قبلہ پیر صاحب آپ کی میں خصوصی توجہ چاہوں گا. قرب اور مائیت میں بیان کر رہا تھا قبلہ پیر صاحب، عرض کر رہا تھا کہ قرب وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے دوری کا امکان موجود ہو، اور ہمسائے میں قرب ہوتا ہے. اور قرب اتنا کہ سورج نکلے تو اس کے گھر کا سایہ تیرے آنگن میں، اور جب ڈوبے تو تیرے گھر کا سایہ اس کے آنگن میں. اسے کہتے ہیں ہمسایہ. اور قرب اتنا کہ بارش برسے تو کٹھی، بہار آئے تو کٹھی، خزاں آئے تو کٹھی. جب بارش برسے تو اس کے آنگن میں بھی برسے، تیرے آنگن میں بھی برسے. جب بہار خوشبو مہکائے تو تیرے آنگن میں بھی آئے اور اس کے آنگن میں بھی آئے. اسے کہتے ہیں قرب، اسے کہتے ہیں مات، اسے کہتے ہیں قرب، اسے کہتے ہیں ہمسایہ. اب دوری اتنی کہ دیوار جڑی ہوئی ہے، ہمسائے ہو، ایک دوسرے کے گھر میں سایہ پڑتا ہے، مگر وہ بت پرست ہے تو خدا پرست ہے. وہ بت کو پوجتا ہے تو خدا کو پوجتا ہے. وہ بت کے آگے سجدہ کرتا ہے تو خدا کے آگے سجدہ کرتا ہے. اتنے قرب کے باوجود کتنی دوری آئی کہ ایک فنا کی طرف جا رہا ہے، دوسرا بقا کی طرف جا رہا ہے. لہذا رب کائنات نے یہاں قرب کی بات نہیں کی، رب کائنات نے مائیت کی بات کی ہے. توجہ ہے نا؟ توجہ رکھیں. جو میں بات سناؤں گی تو میں یہیں پہ ختم کر دوں گا. انشاءاللہ میں آپ کو مائیت جوڑے نہیں سناؤں گا. جو بات بتاؤں گا بڑی پتے کی بتاؤں گا اور ٹھوک بجا کے بتاؤں گا. یہ ہے قرب کا مسئلہ کہ قرب میں دوری کا امکان ہوتا ہے، لیکن جب مائیت ہوتی ہے تو دوری کو ختم کر دیا جاتا ہے. کمزور قوی میں اور زور کمزور قوی میں، قلیل کثیر میں گم ہو جاتا ہے، اس کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے. اور رب نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ متقی کو میری مائیت حاصل ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ ربا یہ مائیت ہوگی کیسے. اب آپ میرے اس جملے پر بڑے حیران ہوں گے کہ ربا تو اور متقی یہ تو ضد ہے، یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے. وہ اس طرح کہ تو لا محدود ہے، یہ محدود ہے. تو خالق ہے، یہ مخلوق ہے. تو بغیر جسم کے ہے، یہ جسم والا ہے. تو حد کے اندر آتا نہیں، یہ حد سے نکل سکتا نہیں. میرے جملے میں توجہ ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ آ نہیں سکتا، میں نے کہا آتا نہیں. وہ آتا نہیں، یہ جا سکتا نہیں. وہ حد میں اندر آ نہیں سکتا، یہ حد سے نکل سکتا نہیں. تو ربا یہ مائیت کیسے ہوگی؟ سمجھ آئی؟ یہ مائیت ہوگی کیسے؟ یہ قرب آئے گا کیسے؟ اور ایک دوسرے کی اس رنگ میں صفت اللہ جو ہے جسے کہا جاتا ہے، اس رنگ میں یہ رنگا جائے گا کیسے کہ یہ حد سے نکل سکتا نہیں. تو حد کے اندر آتا نہیں، یہ خیال کے اندر آتا ہے. تو خیال کے اندر آ نہیں سکتا، یہ جسم والا ہے. تو بغیر جسم کے ہے، یہ حدود و قیود میں رہتا ہے. تو حدود و قیود سے آزاد ہے. تو خالق ہے، یہ مخلوق ہے. یہ مائیت ہوگی کیسے؟ میں غور کر رہا تھا. یہی مثال پانی کی ہے. یہ بھی ایک دوسرے کے ضد ہے. جہاں پانی ہوتا ہے وہاں آگ نہیں ہوتی، جہاں آگ ہوتی ہے وہاں پانی نہیں ہوتا. یہ کٹھے نہیں رہ سکتے. یہ بھی ضد ہے، یہ بھی ضد ہے. تو شور پڑ گیا کہ گھر میں پیر جی آئے، پیر جی آئے، پانی ٹھنڈا ہے. نوکر کو کہا جلدی کر پانی گرم کر کے لا. اب میں دیکھنے لگا کہ نوکر کرے گا کیا. نوکر نے آگ بھڑکائی تو ہمیں پریشان تھا، یہ کرے گا کیا؟ آگ پر پانی ڈالے گا یا آگ کو پانی میں ڈالے گا؟ اس نے کیا کیا کہ نہ آگ کو پانی میں ڈالا، نہ پانی کو آگ میں ڈالا. پانی کو برتن میں ڈالا، برتن کو آگ پہ رکھا.
پانی کو برتن میں ڈالا، برتن کو آگ پہ رکھا، نہ آگ کو پانی میں ڈالا، مقصود ان دونوں کو اکٹھا کرنا تھا اور آگ کے اثرات پانی میں منتقل کرنے تھے، تو اس نے درمیان میں برتن رکھا۔ تو پھر میں بھی سمجھ گیا کہ ربا تیرے منتقی کے درمیان مائیت ہو نہیں سکتی، ہاں ایک ہے جو حد سے نکل بھی جاتا ہے، حد میں آ بھی جاتا ہے، مکان میں بھی جاتا ہے، مکان میں بھی آتا ہے، درمیان میں مصطفیٰ آتا ہے تو مائیت ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم آپ کو لوں گا، میں غور کر رہا تھا، میں اور ہوں وہ اور ہے، میں ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا۔ ہم بھی الزام لگاتے ہیں یہ بریلوی جی صرف کس کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات نہیں کرتے، اور میں کہا کرتا ہوں آپ اللہ فقیروں کے ڈھیرے پہ آتے مجھے بتائے توحید ہوتی کیا ہے۔ میں ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، اور وہ ہے کہ وہ ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، اسے دیکھنے کے لیے مڑنا نہیں پڑتا، مجھے مڑنا پڑتا ہے، یہی تو اس میں مجھ میں فرق ہے۔ میں کیا اگر ادھر دھیان کروں تو ادھر نہیں کر سکتا، ادھر دھیان کروں تو ادھر نہیں کر سکتا، اس کو مجھ میں یہی فرق ہے، وہ دھیان ادھر بھی کرتا ہے، ادھر بھی کرتا ہے، ادھر بھی کرتا ہے، ادھر بھی کرتا ہے، تو میں سمجھ گیا وہ اور ہے، میں اور ہوں، مگر کیا کروں کہ بیچ میں ایک اور ہے جو کھڑا آگے ہے، جو کھڑا آگے ہے، کہتا پچھلوں کو ہے صفیں سیدھی کر لو، تمہاری صفیں بھی اور تمہارا خشوع و خضوع بھی میرے سامنے ہوتا ہے۔ وہ ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، وہ ادھر بھی دیکھتا ہے، وہ ادھر بھی دیکھتا ہے۔ میں سمجھ میں کہ یہ کملی والا ہو سکتا ہے کہ وہ بیچ میں آ جائے تو پھر مائیت ہو جاتی ہے، وہ بیچ میں آ جائے تو پھر مائیت ہو جاتی ہے۔ تو جب مائیت ہو جاتی ہے تو برتن جب پانی آگ پہ رکھا گیا، بس اب تھوڑی دیر ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو پانی جلاتا ہے کہ بجھاتا ہے؟ بس اب یہ میرے آخری جملے، میری گفتگو ختم، صرف میرے سوال کا جواب دے دو، پانی جلاتا ہے کہ بجھاتا ہے؟ آپ تو اس طرح بول رہے ہو کہ جیسے پتہ نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ بجھانا فطرتاً، یہ میرا جملہ نوٹ رکھنا، ایک قانون فطرت ہے، ایک دستور محبت ہے، ایک قانون فطرت ہے، ایک دستور محبت ہے۔ یہ دستور محبت اور قانون فطرت میں، ایک قانون فطرت ہے، ایک دستور محبت ہے، یہ قانون فطرت اور دستور محبت میں فرق کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتا دوں، جب قانون فطرت کسی یار کے لیے بدل جائے نا تو پھر وہ دستور محبت بن جایا کرتا ہے۔ جیسے کہ آگ کا کام جلانا ہے، یہ قانون فطرت ہے کہ آگ جلاتی ہے، اور دستور محبت یہ ہے کہ حکم ہو جائے آگ خیال رکھنا، تجھے میں نے جلانے کی صلاحیت دی ہے، مگر خیال رکھنا جب میرا ابراہیم آیا نا تو پھر تم نے گلزار بننا ہوگا، تمہیں پھر قانون کے خلاف چلنا ہوگا، تمہیں پھر قانون کے خلاف چلنا ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پانی جلاتا ہے کہ بجھاتا ہے؟ بجھاتا ہے نا۔ پانی آگ پر رکھا گیا، جوش کرنے لگا، جب وہ بائلنگ پوائنٹ پہ پہنچا تو میں تبلیغ کے ٹھیکیدار سے مخاطب ہوا کہ آؤ بڑے تبلیغ کے ٹھیکیدار ذرا آنا میدان میں، اور سنو تبلیغ تم بھی کرتے ہو، تبلیغ ہم بھی کرتے ہیں، تبلیغ پہ تم بھی نکلتے ہو، تبلیغ کے فقراء بھی نکلتے ہیں۔ تیری تبلیغ میں اور ہماری تبلیغ میں فرق یہ ہے کہ تیرا بستر کندھے پہ ہوتا ہے، ہمارا بستر قدموں میں ہوتا ہے۔ پانی بجھایا کرتا ہے، جلایا نہیں کرتا۔ اب میرا جملہ نوٹ کرو، میں نے اسے کہا جلانا تو آگ کی صفت ہے، تو کیوں پانی کو آگ کا شریک بنا رہا ہے؟ ہمارا جملہ سمجھتے نہیں؟ نہیں سمجھے؟ میں نے کہا جلانا تو آگ کی صفت ہے، اور تو کہتا ہے پانی جلاتا ہے، کیوں پانی کو آگ کا شریک بنا رہا ہے؟ کیا پانی آگ ہو گیا؟ کیا پانی آگ ہو گیا؟ اس نے کہا آگ نہیں ہوا، دیکھتا نہیں یہ آگ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے کہا سیدھا سیدھا کہنا کہ پانی کو آگ کی مائیت حاصل ہو گئی ہے، پانی کو آگ کی مائیت حاصل ہو گئی۔ مگر یاد رکھ درمیان
आलो करम तेरे नारे गौसिया हक दीवान। और काबिल कदर मशाइख उज़ाम हज़रत साहिबजादा इरफान शाह साहिब, साहिबजादा इखलाक शाह साहिब, सैयद मुबशर शाह साहिब, और अभी आप किताब सुन रहे थे चराग नैनिया शरीफ हज़रत ख्वाजा पीर शमसुल आरिफीन साहिब। इसके अलावा भी मुख्तलिफ हज़रात इस स्टेज पर जलवा फरमा है। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, दुनिया के अंदर ये जो गिरोह सूफिया किराम का है, मशाइख का जो गिरोह है, जो खानकाही माहौल के लोग हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के, हुजूर के कमालात के, हुजूर के अखलाक के और हुजूर अलैहिस्सलाम की बेपना रूहानी कुव्वतों और हुजूर के रूहानी कमालात का ये अक्स होते हैं। हुजूर कामयाब हो गए तो ठीक है, गिरफ्तार हो जाओगी, और अगर हमें फतह हुई तो मामला दूसरा हो जाएगा। आदि कहने लगा कि भाई नाकामी तो नजर आ रही है, मैं नहीं रहूंगा। मेरी बात की समझ आ रही है आप? वो कहने लगी मैंने साथ ही रहना है। मुसलमानों ने हमला किया, अल्लाह ने इस्लाम को फतह दी, ये गिरफ्तार हो गया। कहती है कि तलवार लेके खुद मैं मैदान में निकली थी, और शायद इतने सख्त जुमले मुसलमानों को कभी किसी ने न कहे हो जितने मैंने करे थे। तो सहाबा को गुस्सा था, कुछ सहाबियात ने मेरे हाथ भी बांध दिए क्योंकि मैं बड़ा सख्त बोलती थी। फिर मैंने एक सख्त जुमला कहा, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर। कहने लगी मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवालात करूंगी कि माज़अल्लाह जवाब ही नहीं आए। लेकिन तो चलो कहते हैं लेके आए दरबार रिसालत इमाम में, नबी करीम के सामने पेश किया। बहुत दफ़ा, अब तो खैर मुनाज़रों का कोई हाल ही नहीं निकलता। पहले लोग दयानतदार होते थे, बात मान जाते थे अगर समझ में आ जाती थी। अब नहीं मानते। अब सारा कुछ देख दिखा के भी ना, पहले कहते हैं किताब दिखाओ, फिर आप दिखा देते हैं तो कहते हैं नहीं मैं अस्माउल रिजाल का इल्म निकाल के रावी पे बहस करूँगा। कोई तैयार ही नहीं है बात सुनने को। खत्म हो गई। ऐसे ऐसे कुफर चढ़ गए। बातों से कई दफा वो इनकलाब नहीं आता मेरे दोस्त, ये याद रखना। तेरा थोड़ा सा मोहताज हो जाना, तेरे अमल का जरा अच्छा हो जाना, बड़ा जबरदस्त तुझे नुमाइंदा बना देगा जमात का, बड़ा जबरदस्त कर देगा। वो कहती है जब मैं हुजूर के सामने आई ना तो अभी भी मेरी तबीयत में सख्ती थी, और मैंने चंद ऐसी बातें तैयार की थी कि मैं माज़अल्लाह वो करूंगी तो सन्नाटा छा जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं दरबार में पहुंची, मुसलमान कहते हैं हमें भी इस बीवी पे बड़ा ही गुस्सा था, इसने हमें बड़ी सख्त सुस्त बातें कही थी। जब मैं पहुंची तो मेरा सर नंगा हो गया। ओ यारो बड़ा मुश्किल होता है। हमारे हम तो तनकीद करते हैं ना, वो फलाने की बेटी देखा क्या उसके साथ हुआ, फलां का बेटा। बल्कि एक दानिश्वर ने कहा था कि ये तो सबको पता होता है कि पड़ोसी की बेटी और बीवी की हरकतें कैसी हैं, ये नहीं पता होता कि उनके घर में परेशानियां कैसी कैसी हैं। हरकतों पे लोग ध्यान रखते हैं। हमारा मिजाज है ना, अच्छी बात देर से जरा समझ में आती है और शर जरा जल्दी कबूल करते हैं। कहती है जब मैं हुजूर के दरवाजा नूर पे पहुंची, सर नंगा था। नबी करीम उठे अपनी नशिस्त से, मेरे करीब हुजूर तशरीफ लाए, और महबूब ने अपने कंधों से चादर उतार के ना तो मेरे सर पे रख दी। कोई बहस नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई, खत्म हो गई। तो कहती है जैसे ही हुजूर की चादर आई ना तो मेरी अकड़ी हुई गर्दन खुद ब खुद झुक गई, खत्म हो गई बात। उसी वक्त जो सुने सुने कहती है मेरी गर्दन तो उसी वक्त झुक गई, लेकिन दिल में अभी कुफर मौजूद था। हजरत सलमान फारसी उठे, अपनी चादर पेश की, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी चादर पाक है, मुशरिक नजस होता है, मेरी चादर दे दे इसके सर पे, ये काफिर और मुशरिक की बेटी है। तो वो कहती है वो तो जुमला था ना नबी पाक का, वो मेरे अंदर का सारा कुफर धो गया, हुजूर से डायरेक्ट बात ही नहीं हुई। नबी करीम फरमाने लगे सलमान चुप कर जा, काफिर की बेटी ना क्या बेटियां बराबर ही होती। खत्म हो गई बात। वो कहते हैं तो लोग जमीनों पे सोए हुए हैं लेकिन बड़ी ठंडी नींद सोए हुए हैं। भाइयों वो कहते हैं मैंने हजरत उमर को देखा, कोई खुतबा नहीं सुना, कोई बात नहीं की। जनाब उमर लेटे थे और मट्टी का ईंट थी, मट्टी का रोड़ा, उसका तकिया बना के ना तो आराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे मट्टी का तकिया बना के। तो कहते हैं मैं करीब गया हजरत उमर के, तो मैंने देखा कि जब वो सोए होंगे तब कहीं छाँव होगी दरख्त की,
اب تھوڑا ٹائم گزر گیا تو چھاؤں بدل گئی تو پسینہ بہ رہا تھا ان کے ماتھے سے، ماتھے پہ دھوپ تھی اور مٹی پر پسینہ بہ رہا تھا. کہتے میں نے غور سے اس شخص کا چہرہ دیکھا. میں نے کہا عمر تیرے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ زمانہ تجھ سے ڈرتا ہے؟ ایک باڈی گارڈ بھی نہیں جاتا، کوئی شے نہیں، اکیلا باغ میں بادشاہ سویا اور زمانہ ڈر رہا ہے. وہ کہتے ہیں میرے دل میں اسلام ابھی نفاق تھا، میرے طبیعت میں قائد نہیں تھا دین کا. لیکن عمر فاروق اٹھے، کیسے آئے ہو؟ ملک کے شام سے خط لے کے آیا ہو. تو کہنے لگے بیٹھ. ایک کنویں پہ گئے، جناب عمر نے وضو کیا، واپس لوٹے. میں نے وہ خط دیا تو کہنے لگے آپ رکیں، آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں. عمر جانے لگے تو میں نے پلو تھام لیا. کیا بات ہے؟ کہنے لگے جناب مجھے کلمہ پڑھا دے. کہا کیوں، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے آپ کے طور طریقے دیکھے ہیں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب سینے میں ایمان نقش ہوتا ہے تو روحیں بدل جایا ہے. دعوت دوں گا محترم المقام برادر اکبر جناب صاحبزادہ عرفان احمد شاہ صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید اقرا کا بچہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس تقریب میں جہاں پہ آپ تمام احباب شریک ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک عرصہ کے بعد بہترین خطابات سننے کو میسر آئے ہیں. میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں سجادہ نشین آستانہ علیہ شکریلہ شریف جناب پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب کا، سجادہ نشین آستانہ علیہ نیریاں شریف جناب پیر شمس العارفین صدیقی صاحب کا، اور محسن علیہ سنت. اور ان کے لیے جو اتنے بھی میں الفاظ پیش کروں وہ ان کی شان اور ان کے قد کے لحاظ سے بہت ہی کم ہیں. میری مراد مفکر ملت جناب پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب اور سجادہ نشین آستانہ علیہ کلیام شریف، جن کے ساتھ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ آستانہ علیہ حضرت دیوان حضوری اور خصوصی طور پہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک عظیم رشتہ ہے، اور وہ رشتہ یہاں پہ بھی نبھاتے ہیں اور برطانیہ میں بھی میرے ساتھ نبھاتے ہیں. اللہ کریم اس آستانے کو شاد اور آباد رکھے اور ہمارے اس تعلق کو مزید مستحکم فرمائے. میں آپ سے صرف اتنا ہی التماس کروں گا کہ جتنے بھی خطابات آج ہوئے ہیں وہ اصلاحی گفتگو ہوئی ہے، اور یہی خانقاہوں سے پیغام جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی گفتگو تھی خصوصی طور پہ حضرت پیر اجمل رضا قادری صاحب کی، اور یہی ایک آستانوں کا مشن ہے جو حضرت ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے دست و بازو بنیں اور جس گلی، جس کوچے، جس قریے سے گزریں تاکہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں کا باپ جا رہا ہے، ہمیں یہ کہیں کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے. میں انہی الفاظ پہ آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج اس عظیم الشان محفل میں جہاں پہ حضرات علماء کرام تشریف لائے، مشائخ العظام تشریف لائے، یہ سارے کے سارے احباب ہمارے سروں کے تاج ہیں. میں اپنی جانب سے، میں اپنے برادر محترم جناب صاحبزادہ اخلاق احمد شاہ صاحب جو کہ میرے والد محترم کے روحانی جانشین ہیں، ان کی طرف سے، اور برادر اصغر جناب شہزاد شاہ صاحب کی طرف سے آپ تمام احباب کا، علماء کرام کا، مشائخ العظام کا، اور خصوصی طور پہ جو کاونٹری سے ساتھی میرے ساتھ تشریف لائے اس کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جناب یونس بن ناز صاحب کا، جناب سہیل صاحب کا، ضمیر افضل بٹ صاحب کا، اور تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں پہ بھی میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، برطانیہ میں بھی میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اللہ کریم ان سب کے گھروں کو آباد فرمائے. اب صلاۃ و سلام کا 2 شعر ہوں گے، اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ کلیام شریف جناب سائیں شبان فرید صاحب ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے.
रसूल ये सलामे आज ज़माना हो सारे अहबाब अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास अव्वल आखिर, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के हज़रत के मुझे फरमाएं, आप खुसूसी दुआ फरमाएं। सूरह फातिहा, सूरह इखलास, दुरूद पाक पढ़कर क़िबला पीर साहब के मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ सो कबल मैं सिर्फ 2-3 जुमले अर्ज करना चाहना। इंतहाई बड़े आस्थाने पर शाह जी ने तवस्सुल नाल हाज़री होनी, हज़रत दीवान हज़ूरी ने ना रावां की भी बुजुर्गां बगदाद में गलियां तक ताबीर की और 12 साल आपने रीश मुबारक की उस आस्थाने चुकाना कि जिसने फैज़ान करम ना दुनिया है वलायतो मार्फतो हिकमतो हकीकत जड़ी है वो आबाद है और उस बात ना ये फैज़ान रहमत इस ख़ानदाना यानी मरतबत पर कि अल्लाह इस रंग की सदा आबाद रखे। इंतहाई बुजुर्ग लोगों ने मुलाकात हुई, फिर शमसुल आरिफीन साहब ने बड़े अरसे बाद अपनी दुआ नाल, फिर अजमल साहब अक्सर सोना रहना समय की मुलाकात अथे हुई। इखलाक शाह जी, इरफान शाह जी हमारे वास्ते जुमले कुछ बड़े आखेंगे, लेकिन एक मैं अगर मेरी इजाज़त हो क्या करूँ। अल्लाह ये जो पीर मैदान ही चाहना है जेड़े अपनिया मजदूरियां और रोजगारा बिचू अपने साइया ने नाम वास्ते काम कर पिए के लोग असल आस्थानिया की लोड़ है। ऐसा उन्हें बुजुर्गों की औलादा या कुली असल है जिन्हें अपनी टोपियां सीढ़ी के अपना रिस्क कमाया, जिन्हें अपने चोले सीढ़ी के अपना रिस्क कमाया। असानिया कोताहियां की अपना तक है असा जी नहीं रखे और जी आज पीर साहब की मैं सुनना साहब इसमें कोई मुबालगा नहीं, किरदार नहीं कि कुछ भी नहीं। जे किरदार असा न संभाली सकन असन की कोई हक भी नहीं। और दूसरी चीज़ है कि दरबार शरीफ में नुमाइंदा बोले बाबाजी साहब कल्याणी दर्द दरवाजा का जितों मैं आया हूँ कल उस भी शुरू हुआ बाबाजी साहब का। मैं अपने दादाजी की गल अक्सर अपना ए साईं गुनाहगारा की आपकी रहमत इस करी नहीं ना कि चंगा लगना मुनाफिक वास्ते कोई गुंजाइश नहीं, मुनाफिक वास्ते कोई गुंजाइश नहीं होनी। असा खाई के नारे भी मानते हैं लेकिन जिसका वक्त असना असा ने किरदार नहीं बजा ना तंगलियां ही उठी दस खुदा ना ना गुनाह की गुनाह समझा जाओ। असा ने लोगों से बड़ी कमी आ गई है, न्याजा ने पैसे दे के कोई चावल छोले नहीं दे के आखिर बस गुनाह बख्शन है। हमारे बुजुर्गों का ये दस्तूर नहीं है। उन्हें लंगर पोरे सुखे खाई के भी मैं अल्लाह के गरीब नवाज में गुलाम हूँ पोरा सुखा आपने जुबान मुबारक में अंदर गया लुकमा तो दुनिया ने अंदर निरंगी बदली गया। असा दोनों लोगों की मनने आने हैं खुदा ने नाम गुनाह की गुनाह जरूर समझे। असल लोग भूलने कसने पे साला बाद महफिल जाया और सीख गया असल ताबीर ही गलत करी छोड़ी। इस ताबीर की बार रखो हिसाब किताब मुँह घटा उसको ये मुमकिन भी नहीं हो सकता। ऐ अल्लाह तेरे खास के आस्था पे आकर तुझे तेरे हबीब की असमतों का वास्ता देते हैं कि हमारी इस महफिल उसकी इस नशिस्त को कामयाबियों और रिश्तों का वो नूर पहना कि अल्लाह सबके गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारे सगाए कबाइल को मुआफ फरमा। अल्लाह हम सबके ईमान और सलामती नसीब फरमा। अल्लाह हमारी कोताहियां नफ्स से मुआफ फरमा। अल्लाह करम की तलाश में यहाँ तक पहुँचे अपने दामन फैलाकर हाथ उठाकर तेरी रहमतों को पुकार रहे कि बारगाह मदीना का सदका हजूर की रहमत का सदका हमारे दामनों को खैरात मदीना नसीब फरमा। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा। खुसूसन इकराम शाह जी के बेटे इरफान शाह साहब के साहबजादों के लिए अल्लाह शिफाए कामिला नसीब फरमा। अल्लाह जो जो अपने दामन मुराद को लेकर आज हजरत दीवान हजूरी के दरबार पर आया तुझे पुकारता हुआ तुझी से मांगता हुआ तेरे कर्म का उम्मीदवार बनकर पहुंचा। अल्लाह तुझे वास्ता हुए मुकर्रम की शिफात
فرما. اے اللہ جس کی کوئی جائز حاجت ہے مراد ہے تجھ سے بہتر نہ کوئی جاننے والا نہ کوئی سننے والا نہ کوئی دینے والا تجھی کو پکارتے ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز امیدوں کو پورا فرما. جن کے گھروں میں مسئلے ہیں جن کے بچوں کے بچیوں کے معاملات ہیں جو اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی جن سے ماں باپ شفقت نہیں کرتے اللہ سب کے گھروں میں خیر کے ساتھ اس اسلوب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ بزرگان آج اس دروازہ خاص پر آ کر اپنے دل کی آواز سے ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہے ہیں. اللہ ان کے مقامات میں ان کے اسلوب میں سخن میں مزید ترقی نصیب فرما. اللہ ان سب آسانوں کی دعائیں آج اس بارگاہ ناز سے ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ اس آستانہ خاص کے لیے خصوصی عرض ہے ان کے رنگوں کو اس دروازے کی آبادیوں کو سلامتیوں کو فیضان کو صبح قیامت تک آباد فرما. اے اللہ جو ہمارے چلے گئے خصوصاً حاضرین کے اس خاندان عالی مرتبت کے ہم سب کے بالعموم ساری امت مسلمہ کے اور خصوصاً زمین صاحب کی والدہ سہیل کے والد اے اللہ سب کی قبروں کو روشن فرما. اے اللہ خیر کے تقاضا کرتے ہوئے تیرے آگے کھڑے ہو کر اللہ کشائی کر رہے ہیں دل کی آواز سے عرض کر رہے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو مقبول فرما. اے اللہ اس دروازہ ناز کی رحمتیں ہمیں نصیب فرما. خصوصی عرض کیجئے اللہ پاکستان کی خیر فرمائے. اے اللہ باران کرم کا نزول فرما. اے اللہ اس امت کی سختیوں کو آسان فرما. اے اللہ پاکستان کے باسیوں کے لیے مہربانیاں نصیب فرما. اس آستان سے وابستہ مریدین متوسلین سب کے لیے کرم مہربانی اور عزت نصیب فرما. آخری عرض کر سب بڑے درد میں آمین آگے ہے. اے اللہ یہ دامن نصیب کی تائی اسی سمجھنے نہیں اور ایمان کی سنبھالنے نہیں توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد آلہ اصحابہ اجمعین. حضرت پیر اخلاق شاہ جی حضرت پیر عرفان شاہ صاحب شہزاد شاہ صاحب اور خصوصاً عرفان شاہ صاحب نے محبتہ کہ جس انداز میں یاد کر